أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر ہم نے ان کے بعد ایک دوسری قوم کو اٹھایا. فارسلنا فیہم رسولا منہم ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تو ہم نے انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا، یعنی ایک پیغمبر کو ان کے اندر اٹھایا کہ اللہ کی عبادت کرو. اور اس نے دعوت دی اپنی قوم کو، یہ پیغام لے کر ہم نے پیغام دے کر اس رسول کو ان کے درمیان میں بھیجا، اور اس نے یہ دعوت دی ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. افلا تتقون، کیا تم اس سے ڈرتے نہیں ہو؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا، اور اس پیغمبر کی قوم کے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر و انکار کیا اور جنہوں نے آخرت میں اللہ کے سامنے حاضری کو جھٹلایا، آخرت کی ملاقات کے منکر تھے، اور جن کو ہم نے دنیاوی زندگی میں عیش و عشرت، خوشحالی اور آسودگی سے نوازا تھا، انہوں نے کہا کہ ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ شخص تو بس تم ہی جیسا ایک آدمی ہے. یأکل مما تأکلون منہ ویشرب مما تشربون، انہی چیزوں میں سے کھاتا ہے جن میں سے تم کھاتے ہو، اور انہی میں سے پیتا ہے جن میں سے تم پیتے ہو. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اور اگر تم
اپنے جیسے ہی ایک آدمی کی اطاعت کرو گے تو تم گھاٹے میں رہنے والے ہو جاؤ گے، تم نقصان اٹھاؤ گے۔ اَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، کیا وہ تم کو یہ دھمکی دیتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور کھوکھلی ہڈیاں بن جاؤ گے تو پھر تم کو دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے؟ انکم مخرجون، کہ تم کو دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا، قبروں سے اٹھائے جاؤ گے۔ ہیہات ہیہات لما توعدون، بعید ہے، دور ہے، ناممکن ہے جس کی تم کو وہ دھمکی دی جا رہی ہے، جو وہ تم کو دھمکی دے رہا ہے، جو تم کو دھمکی دی جا رہی ہے، ایسا ہونا دور ہے، بعید ہے، ناممکن ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، زندگی تو صرف ہماری دنیاوی زندگی ہے، بس یہی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں، جیتے ہیں اور دوبارہ ہرگز اٹھنے والے نہیں ہیں۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، دوبارہ اٹھنے والے نہیں ہیں۔ ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنین، رہا یہ شخص تو اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے اور ہم ہرگز اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس کی بات کو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں۔ قال رب انصرنی بما کذبون، اس رسول نے کہا، اللہ کے دربار میں عرض کیا، میرے پروردگار میری مدد فرما۔ قال رب انصرنی بما کذبون، اے میرے پروردگار تو میری مدد فرما اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھ کو جھٹلا دیا ہے۔ قال عما قلیل لیصبحن نادمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تھوڑی مدت گزرے گی کہ یہ جھٹلانے والے کیا ہوگا، پچھتائیں گے، شرمندہ ہوں گے، نادم ہوں گے، اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ قال عما قلیل لیصبحن نادمین، پچھتائیں گے یہ۔ فاخذتهم الصیحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمین، تو ان کو بھیانک دھماکے نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ صیحہ چیخ، ایک شور، ایک ہنگامہ، ایک دھماکہ، اس نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، حق کے ساتھ، بالحق، حق کے ساتھ۔ حق کا مطلب یعنی وہ اس عذاب کے مستحق ہو چکے تھے۔ فجعلناہم غثاء، تو ہم نے ان کو کوڑا کرکٹ بنا دیا، ان کو بے حیثیت کر دیا۔ فبعدا للقوم الظالمین، ظلم کرنے والی قوم پر لعنت ہو، پھٹکار ہے۔ بعدا للقوم الظالمین یعنی دوری ہے، پھٹکار ہے، لعنت ہے اس قوم کے لیے جو ظلم و ستم کرنے والی ہے۔ عزیز طالبات، قوم نوح کے بعد، حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے کے بعد اب یہاں سے ایک دوسری قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہاں ذکر ہوا ہے سب سے پہلے کہ ہم نے اس کے بعد قرنن آخرین، ایک قرن کے 3 معنی ہوتے ہیں، ایک معنی 100 سال کے ہوتے ہیں، قرن 100 سال کو کہتے ہیں، قرن ایک نسل کو بھی کہتے ہیں، اور قرن ایک قوم کے دور کو بھی کہتے ہیں۔ جو دور ہوتا ہے کسی قوم کا، اس کے پورے پیریڈ کو بھی قرن کہا جاتا ہے۔ تو یہاں مراد قوم ہے کہ ہم نے ان کے بعد یعنی حضرت نوح پر کی قوم پر جو عذاب آیا ہے، اس کے بعد جو قوم، جس قوم کو آگے اللہ نے بڑھایا ہے، اس کا یہاں تذکرہ ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ قوم عاد مراد ہے یا قوم سمود مراد ہے۔ قوم عاد کے اندر حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث کیا تھا، اور قوم سمود کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا۔ حضرت نوح کے بعد بعض لوگوں نے قوم عاد کو مانا ہے اور بعض لوگوں نے قوم سمود کو مانا ہے۔
بہرحال زیادہ قرین قیاس قوم صالح ہیں، اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں، لیکن دونوں ہی مراد ہیں، دونوں ہی باتیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو ہم نے دوسری ایک قوم کو، ایک آبادی کو اٹھایا اور انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ اگر قوم عاد لیتے ہیں تو حضرت ہود علیہ السلام، اور قوم سمود لیتے ہیں تو حضرت صالح علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا اور اس نے یہ دعوت دی، لوگوں کو یہ پیغام سنایا اور یہ پیغام دیا اور اللہ کا یہ حکم ان کو سنایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کی نافرمانی سے تم کیا ڈرتے نہیں ہو؟ اس کے ساتھ شرک کرتے ہو، کفر کرتے ہو، اس کی تعلیمات کا انکار کر کے تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ فلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو بالکل اسی طرح جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس کے سامنے اللہ کا پیغام سنایا تھا، اللہ کا حکم سنایا تھا، وہی پیغام، وہی دعوت، وہی ضابطہ حضرت اس قوم میں سنایا جا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے وہی دعوت دی، اور اس کے بعد جو رسول کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا انہی کے قوم کے اندر، وہ کوئی فرشتہ یا جن نہیں تھے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہر قوم کی طرف رسول انہی میں سے بھیجا ہے، اس لیے کہ نمونہ وہی بن سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں بن سکتا۔ اللہ نے انہی میں سے رسول کو اٹھایا ہے۔ افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یہ ہے اہم کہ وہ تمہیں پیغام سنا رہا ہے، اللہ کی بندگی کی طرف بلا رہا ہے، ایک اللہ کو مان کر زندگی کے اصول ضابطے سکھا رہا ہے، اور تم اس کی نافرمانی کر رہے ہو، اس کے قانون کو توڑ رہے ہو، اس کے ساتھ شرک کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، اس کی بات کو تسلیم نہیں کر رہے ہو، تو تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تم نافرمانی کرتے ہو، ڈرتے نہیں ہو؟ اب دیکھیے آگے، وہی لوگ سب سے پہلے نافرمانی کرتے ہیں، سب سے پہلے جھٹلاتے ہیں، جو اس دنیاوی زندگی میں آسودہ حال ہوتے ہیں اور آخرت کے منکر ہوتے ہیں، جن کے سامنے آخرت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی بنیادی کمزوریوں کو سامنے رکھا ہے۔ حق کو جو لوگ تسلیم نہیں کرتے، اس کی بنیادی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کی ہے۔ اور عموماً حق کو تسلیم جو لوگ نہیں کرتے، یہی دو بڑی وجہ ہوتی ہیں، اور بھی بہت سی وجوہات قرآن نے جگہ جگہ ذکر کی ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ جو حق کے انکار کی ہوتی ہے، صحیح بات کو قبول نہ کرنے کی ہوتی ہے، وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ آخرت کے منکر ہوتے ہیں۔ اور دوسری ایک وجہ یہ کہ دنیاوی زندگی میں وہ بہت خوشحال ہوتے ہیں، ناز و نعم کی زندگی ہوتی ہے، ان کے پاس دنیاوی وسائل، اسباب بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ چین کی نیند سوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آخرت کے منکر جو ہوتے ہیں، وہ عقل کی بات، شعور کی بات، سچائی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو آسودہ حال اور خوشحال ہوتے ہیں، دولت مند اور سرمایہ دار ہوتے ہیں، عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، لطف و لذت کے رسیا ہوتے ہیں، گل چھرے اڑاتے ہیں، چین کی نیند سوتے ہیں، ان کا شیوا ہوتا ہے، دوسروں کی رنج، غم، حزن و ملال سے انہیں کچھ لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ وہ اپنی اس آسودہ زندگی کو اپنا حق سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمیں نوازا جا رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، ہم صحیح ہیں۔ اگر ہم غلط ہوتے، اگر ہم جو ہے برے ہوتے، تو ہمیں یہ ساری نعمتیں، یہ آسودہ حال کیوں ہوتے ہم؟ یہ ان کے ذہنوں میں بیٹھ جاتا ہے۔ اور تیسرے ان کا تصور رسالت یہ تھا کہ آدمی اور بشر اللہ کا نبی اور پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ تیسری انہوں نے یہاں پر بات ذکر کی ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی انسان جو کل تک ہمارے ساتھ کھیلتا تھا، کودتا تھا، ہمارے ساتھ کھاتا اور پیتا تھا، اور ہم اس کے ماں باپ کو جانتے ہیں، اب وہ آ کر کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ ایک نبی بن گیا ہے، اس کے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے؟ تو وہ اس کو یہ سمجھتے تھے تو محض من گھڑت باتیں ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ یہ بڑی
اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی کمزوریوں کو ذکر کیا ہے. تو وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة واعترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. اور ان کی قوم کے سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اور آخرت کی پیشی کو، آخرت کی ملاقات کو، اللہ کے سامنے حاضری کو جھٹلایا تھا. وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے ان کو دنیاوی زندگی میں آسودہ حال کیا تھا. بہت زیادہ دولت و سرمایہ ہم نے ان کو دیا تھا اور ہم نے ان کو نعمتوں سے نوازا تھا. اطرفا یطرف، اطراف کے معنی مالداری عطا کرنا، ناز و نعم کی زندگی عطا کرنا، خوشحالی عطا کرنا. تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، مال و دولت ہے، اللہ نے ہمیں نواز رکھا ہے، تو ہم حق پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے اصلاح کی، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ہماری رہنمائی کرے یا اس کے لیے کسی کو بھیجا جائے. تو پہلے تو وہ یہ سمجھتے تھے. اس لیے انہوں نے اپنی قوم کو، اور جو لیڈر ہوتے ہیں ورگلاتے ہیں عوام الناس کو، انہوں نے ورگلایا کہ ما ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہے. جہاں تم کھاتے ہو، جہاں سے تم پیتے ہو، وہاں سے یہ بھی کھاتا اور پیتا ہے. تو اس کے اندر کون سی انوکھی بات ہے جو تمہارے اندر نہیں ہے؟ جو تمہارے اندر ہے وہی اس کے اندر ہے، جو اس کے اندر ہے وہی تمہارے اندر ہے. تو تم کیوں اس کی برتری کو تسلیم کرتے ہو؟ کیوں ایسے شخص کے ساتھ جڑ رہے ہو جس کے پاس نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ جاہ و منصب ہے؟ تو تم کیوں اس کے پیچھے پڑ رہے ہو؟ کیوں اس کی بات مانتے ہو؟ تو یہ قوم کے جو لیڈر ہوتے ہیں وہ اپنی عوام کو بھڑکاتے ہیں. اسی طرح انہوں نے وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، یہ ایک اور عوام کے جذبات کو بھڑکانے والا نعرہ ہے اور حربہ ہے. انہوں نے اس کو استعمال کیا کہ تم اگر اپنے ہی جیسے کسی انسان کی اطاعت کرو گے، اس کے پیچھے چلو گے، تو تم نقصان اٹھاؤ گے، تمہارا دنیاوی نقصان ہوگا، تم مالی ترقی رک جائے گی، تم پیچھے ہو جاؤ گے دنیا میں. یہ ڈراتے ہیں جو لیڈر ہوتے ہیں، جو قوم جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر لوگوں نے ان کی باتوں کو ماننا شروع کر دیا اور لوگ ان کی اطاعت کرنے لگے، چونکہ نبی کی بات دل پذیر ہوتی ہے، دل پر اثر کرنے والی ہوتی ہے، وہ سچی باتیں ہوتی ہیں، ان کی لوگ متاثر ہوتے ہیں، تو ان کو یہ نظر آتا ہے کہ اگر لوگوں نے ان کی باتوں کو تسلیم کرنا شروع کر دیا اور ماننا شروع کر دیا تو یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، ہماری جو لیڈرشپ ہے، جو ہماری قیادت ہے وہ تو ختم ہو جائے گی. یہ اپنی گردن سے ہماری اطاعت کا جو انہوں نے قلادہ ڈال رکھا ہے اس کو نکال پھینکیں گے. تو اس لیے وہ یہ چال چلتے ہیں اور یہ حربہ اپناتے ہیں اور لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے ہیں کہ تم جیسا ہی ایک بشر ہے، تم جیسا ہی ایک انسان ہے، اگر تم اسے خدا کا رسول مان کر اس کی اطاعت کر لو گے تو تم دنیاوی زندگی میں بالکل اپنی لوٹیا ڈبو دو گے، تم اپنا نقصان کرو گے. تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے جیسا انسان تمہیں کہاں لے جائے گا، کہاں ایسی جگہ لے جا کر مارے گا جہاں پانی بھی نصیب نہیں ہوگا. تو یہ اپنی عوام کو باور کراتے ہیں کہ ایک قدم اس کی طرف اٹھانے سے پہلے خوب سوچ لو، سمجھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی وجہ سے اور اپنی نادانی کی وجہ سے کوئی مہلک قدم اٹھا لو اور تم بربادی کے دہانے پر چلے جاؤ. یعیدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون. وعدہ یعیدو کے معنی وعدہ کرنے کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں چونکہ ڈرانے کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، قرآن نے دوسری جگہ بھی اس کو استعمال کیا ہے. الشیطان یعیدکم الفقر، کہ شیطان تمہیں غریبی سے ڈراتا ہے. تو یہ شخص تمہیں ڈراتا ہے کہ تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈی بن جاؤ گے تو تم کو نکالا جائے گا. بھلا ایسا کہیں ہوتا ہے؟ ذرا سوچو تو، ایک آدمی مر گیا، اسے مٹی میں گل سڑ گیا، مٹی اس کو کھا گئی، اس کی ہڈی کا پتہ نہیں، اس کے گوشت کا پتہ نہیں، پھر کیسے وہ دوبارہ اٹھ کھڑا ہو سکتا ہے؟ کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس کو؟ ہیہات لما توعدون، یہ بہت ناممکن بات ہے. اور یہ ہیہاتا اس میں فعل ہے، اور جب اس کا استعمال ہوتا ہے تو یہ بہت بعید از مکان، بہت دور، یعنی ایسا کام بالکل ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا. اس لیے اس کا اسم فعل کا استعمال کرتے ہیں ہیہاتا کا. اور تکرار تاکید
اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، شدت کا مفہوم اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ہیہات لما توعدون کہ دوری ہے، ناممکن ہے کہ وہ بات، وہ ڈر جو تمہیں دکھا رہا ہے، تمہارے سامنے کر رہا ہے، وہ ہو نہیں سکتا، ناممکن بات ہے۔ تو بہت تعجب اور حیرت سے کہتے ہیں کہ کیا یہ شخص تمہیں اس بات سے ڈراتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی اور گل سڑ جاؤ گے، ہڈی بن جاؤ گے، تو ازسرنو زندہ کر کے قبروں سے نکالے جاؤ گے؟ تو یہ ڈر جو تمہیں سنایا جا رہا ہے نہایت ہی بعید ہے، دور ہے، ناممکن ہے۔ اس کی باتوں میں آ کر تم اپنی روش کو چھوڑ مت دینا، مرعوب ہو کر اس کے جال میں پھنس نہ جانا، اس لیے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، پھنس مت جانا اس لیے کہ یہی دنیا کی زندگی تو سب کچھ ہے، اسی میں ہمیں مرنا ہے، اسی میں زندہ ہونا ہے، اور دوبارہ ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ ہم تو یہی زندگی سب سے صحیح ہے، اس میں جتنی مستی کر لیں گے وہی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، اس لیے کہ ہزاروں سال ہو گئے آج تک تو قیامت آئی نہیں ہے۔ تو وہ یہ باور کرانے کی اپنی عوام کو کوشش کرتے تھے کہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا کوئی امکان نہیں ہے، اس لیے ساری باتیں کر رہے تھے کہ اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ کر سکتے ہیں کر لو، اس دنیا کے بعد کی زندگی ہے ہی نہیں، مرنے کے بعد اٹھنا ہی نہیں ہے، ہزاروں سال گزر چکے ہیں، اب تک تو قیامت آئی نہیں ہے۔ تو وہ دوبارہ اٹھنے کو بہت دور کی بات سمجھتے تھے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنین۔ اب انہوں نے ایک اور نیا حربہ استعمال کیا، نئی چال استعمال کی۔ اگر ایسا لگتا ہے کہ عوام الناس نے ان کی اوپر کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا ہوگا، تو ایک نئی بات جو سب سے زیادہ جس پر اعتبار کرنے لگتے ہیں، انہوں نے اس کا استعمال کیا کہ یہ آدمی اللہ پر جھوٹ گھڑ رہا ہے، یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، کہیں اس کے پاس کوئی اللہ کا پیغام نہیں ہے، کوئی اللہ کا رسول نہیں ہے یہ کوئی، بلکہ یہ تو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ تو اللہ پر، اور چونکہ وہ اللہ کو تو مانتے تھے، شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے، اللہ کا ڈائریکٹلی انکار نہیں کرتے تھے بلکہ بس شرک کرتے تھے، تو انہوں نے عوام کو، ان کی جو سادہ دل ہوتے ہیں، یہ بتایا کہ ہمارے نزدیک تو یہی ہے کہ یہ خدا پر جھوٹ گھڑ رہا ہے، نہ خدا نے اس کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے اور نہ ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم نے تو یہ بات جو ہے اپنے دل میں بٹھا لی ہے کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، وما نحن له بمؤمنین، اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس کی بات کو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد جب قوم نے بالکل ہی انکار کر دیا اور ماننے کو تیار نہیں تھے، بالکل انہوں نے طے کر لیا تھا کہ اب ماننا ہی نہیں ہے، تو جو قوم کا رسول ہوتا ہے اور جب وہ اپنی پوری محنت کر چکا ہوتا ہے اور لوگوں کو ہر اعتبار سے سمجھا چکا ہوتا ہے اور لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں بلکہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اور اس کی جان کے در پہ آ جاتے ہیں، اس کو راندہ درگاہ اور اس کو بالکل ختم کرنے کی، اس کی دعوت کو نیست و نابود کرنے کی وہ کوشش پر آمادہ ہو جاتے ہیں، تو وہ نبی اللہ سے فریاد کرتا ہے، اللہ سے مدد طلب کرتا ہے کہ اللہ میرے ذمے جو کام تھا میں نے وہ کر دیا ہے، آگے کا کام اب تیرے ذمے ہے۔ قال رب انصرنی بما کذبون، تو اس نبی نے کہا کہ اے میرے رب تو میری مدد کر فرما، اس لیے کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ قال عما قلیل لیصبحن نادمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس کچھ ہی دیر ہے، اب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے، نادم ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، اور یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ کتنا برا کیا ہے، کتنا ظلم کیا ہے، انہوں نے کتنی ناانصافی کی ہے اپنے ساتھ اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے ساتھ، انہوں نے کس قدر کی زیادتی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ یہاں فرمایا رہا ہے کہ عنقریب ان کو پچھتانا پڑے گا، یہ نادم ہوں گے، اپنے کفر و شرک اور باطل پر اصرار کی وجہ سے پشیمان ہوں گے۔ چنانچہ اللہ کا عذاب آیا، فاخذتهم الصیحۃ بالحق، چنانچہ ان پر اللہ کا عذاب آیا، بالکل وہ عذاب کے مستحق ہو چکے تھے۔ حق سے مراد ہے کہ وہ عذاب کے، اللہ کی سزا کے مستحق ہو چکے تھے۔
جو بار بار رسول ان کو سنا رہا تھا کہ تم اگر یہ نہیں کرو گے تو اللہ کا تم پر عذاب آئے گا، تم بات تسلیم نہیں کرو گے۔ تو فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ غصہ کہتے ہیں کہ جو سیلاب آتا ہے، اور سیلاب جب آتا ہے تو وہ پانی کو جب اس میں ہچکولے لیتا ہے تو کچھ کوڑا کرکٹ سمندر کے کنارے جمع ہو جاتا ہے، جھاگ کی شکل میں کوڑا کرکٹ بن جاتا ہے، کچرا ایک طرح سے ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے حیثیت کر دیا ہے، بے قیمت کر دیا ہے۔ وہ کیسے طاقتور تھے، کیسے ان کے اندر قوت تھی، لیکن اللہ نے ان کو کیا کر دیا؟ بے حیثیت بنا دیا۔ اللہ نے ان کو سیلاب کے جھاگ کی مانند کوڑا کرکٹ اور کچرا بنا کر رکھ دیا۔ تو اللہ کے نبی اور رسول کی دعوت کا انکار کرنے والوں پر اللہ نے لعنت اور پھٹکار بھیجی ہے۔ وہ حق سے دور رہنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، لعنت اور پھٹکار ہے ظالموں پر۔ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں آیت نمبر 41 تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔